اگلی صورت کا نام صورت یونس ہے، اور اس کے اندر توحید کا مضمون بڑا عجیب ہے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، آیات کی صفت بیان کی، کتاب کی صفت بیان کی کہ یہ حکمت والی ہے، دانش سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں نے تعجب کیا کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ایک آدمی کی طرف وہی آ گئی جو ہم میں سے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ اگر نبی فرشتہ آتا تو وہ پھر انسانی شکل میں آتا، کیونکہ اگر فرشتہ رہتا تو تم دیکھ نہ سکتے، اور اگر انسانی شکل میں آتا اشکال تمہارا پھر لوٹ آتا۔ لیکن بہرحال وہ خواہ کی کٹوتیاں کرتے رہے۔ حضرت بہلوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ مشرکین بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار تو نہیں تھے، بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار تو نہیں تھے، لیکن پتھروں کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوگا، پتھروں کو خدا بنا رہے۔ چونکہ وہ بت پرست تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کیا۔ تمہارا رب وہ ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اللہ پاک اپنے قدرت کن فیکون سے ایک لمحے میں آسمان زمین کو پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کی فطرت میں تدرج رکھ دیا، رفتہ رفتہ ہونا رکھ دیا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، 9-10 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے گندم کا دانہ ڈالا جاتا ہے، 6 مہینے کے بعد آدمی فصل اٹھاتا ہے۔ کائنات میں ہر چیز رفتہ رفتہ ہوتی، تو 6 دن میں اللہ نے پیدا کر کیا آسمان اور زمین کو۔ پھر اللہ نے قرار پکڑا عرش پر۔ استواء علی العرش کیا ہے؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تو فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ اس کا مطلب ہے آسمان زمین بنایا، پھر آسمان نے زمین کا کنٹرول اور نظام سنبھال لیا، کہ کوئی کام آسمان اور زمین میں اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن حضرات ہمارے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک ایسی تعبیر اختیار کرتے ہیں وہ انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، جیسے ہم تمہارے ساتھ، اللہ هو معکم اینما کنتم، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں پر تم ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہے وغیرہ ذالک۔ اس جیسی جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ سب انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کہیں کما یلیق بشان، جیسے اللہ کی شان کے لائق، اس واسطے کہ وہ لیس کمثلہ شیء، کہ کائنات میں کوئی چیز اللہ جیسے نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یدبر الامر، اللہ تدبیر کرتے ہیں معاملات کی۔ پھر فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، نہیں کوئی سفارشی مگر اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کی پاک بارگاہ میں کوئی بھی زبردستی شفاعت نہیں کر سکتا۔ یہ اس واسطے فرمایا کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ ہمارے جو بت ہیں یہ اللہ سے منوا لیں گے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، شرک کی بنیاد جو ہے وہ عقیدہ تشبیہ، وہ خالق کو مخلوق پر قیاس کرتے تھے، وہ اللہ پاک کو بادشاہان دنیا کی طرح سمجھتے تھے۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک لیس کمثلہ شیء، نہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات ہے، نہ اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات۔ اس صورت کا نام صورت یونس اس لیے رکھا کہ صورت کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا عذاب سے بچنے کا ایک عجیب و غریب طریقے سے واقعہ پیش آ گیا، مگر اس سے پہلے فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ ہے۔ فرعون جو ہے اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کے سامنے گئے، اس کو معجزہ دکھایا، اس نے مقابلہ کیا، اس کو یقین ہو گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے۔ اسی واسطے میں کہا کرتا ہوں کسی نبی کی دعوت کا انکار اس لیے نہیں ہوا کہ نبی بات سمجھا نہیں سکے،
یا اگلوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اگلوں کو سمجھ آ گئی ہوتی ہے, نبی نے بات سمجھائی ہوتی ہے, لیکن عناد کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے. اب جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس کو پتہ تو تھا کہ بھائی یہ موسیٰ سچے ہیں. تو قرآن کریم نے یوں کہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. میں مسلمان ہوتا ہوں, لیکن ایک اصول ہے کہ غرغرہ آ جائے یا ابتلا بالعذاب ہو جائے, اس وقت کا ایمان معتبر نہیں. ایمان معتبر جب ہے کہ غرغرے سے پہلے, جب یا یوں کہیں کہ عذاب میں مبتلا ہونے سے پہلے جو آدمی ایمان لے آتا ہے وہ ایمان معتبر ہے. اس وجہ سے اس کا ایمان معتبر نہیں تھا. لیکن قرآن کریم نے عبرت کے طور پر فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً. آج کے دن ہم تیرے بدن کو نجات دیتے ہیں تاکہ تیرے بعد والوں کے لیے نشانی بنے. آج بھی مصر کے اندر فرعون کا وہ جسم موجود ہے. لوگ جاتے ہیں, انہوں نے احرام مصر کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے, اور لوگ جا کے دیکھتے ہیں, عبرت حاصل کرتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, آج اس کا یہ حال ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک علاقے میں تھی جس کا نام ہے نینوا. یہ نینوا موصل کا علاقہ ہے جو کہ عراق میں. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دعوت دی, انہوں نے نہ مانا. حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا. اب دور سے آثار عذاب قوم نے دیکھے, یقین تو تھا کہ یہ سچے نبی ہیں, تو یکدم سارے باہر نکل آئے اور انہوں نے بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا, حتیٰ کہ جانوروں کے اندر بھی الگ کر دیا, اور آہوزاری شروع کر دی, رونا شروع کر دیا کہ اے اللہ ہم تیرے نبی یونس کو مانتے ہیں, اس کی دعوت کو قبول کرتے ہیں, اس کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں, توحید کا اقرار کرتے ہیں, تو ہم کو معاف کر دے. اتنا روئے کہ وہ آتا ہوا عذاب ٹل گیا. اب آپ کہیں گے جی یہاں پر عذاب ٹلا وہاں پر نہیں ٹلا, ان کا ایمان معتبر ہے ان کا نہیں. تو اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں کہ یہ ابھی عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے تھے. ایک ہے ابتلائی عذاب, ایک ہے آثار عذاب کو دیکھ کر مسلمان ہو جانا, ایک ہے مبتلا ہونے کے بعد ایمان کو قبول کرنا. تو فرعون مبتلا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں, اور یونس علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ مبتلا نہیں ہوتی, دور سے آثار دیکھے تھے. اس کو ایک مثال سے سمجھیں. ایک آدمی کے خلاف پھانسی کا حکم آ گیا کہ اس کو پھانسی دینی ہے صبح. اب وہ رات اس نے گزارنی ہے. اب اس نے کہا مرنا تو ہے ہی, چلو مسلمان ہو جاتا ہوں. اب وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان معتبر ہوگا, کیونکہ اس نے تو آثار عذاب دیکھے نا دور سے. کہ دور کا مطلب ہے کہ وہ زمانے کے اعتبار سے دور تھا کہ 2-3-4 گھنٹے کے بعد میں مسلمان ہو جاؤں گا, میں مسلمان ہوتا ہوں, اس کا ایمان معتبر. دوسرا ہے کہ جب اس کے گلے کے اندر پھندا ڈل گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کا نیچے سے پھٹا کھینچو, ابھی پھٹا کھینچا تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ, اب معتبر نہیں, کیونکہ یہ مبتلا ہو گیا عذاب. سمجھ آئی بات؟ اس صورت کے آخر کے اندر حق جل شانہ نے پھر وہی توحید کی دعوت دی, اور کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کا انداز شاہانہ ہوتا ہے. فرمایا فاتبع ما یوحی الیک, اے محمد آپ اس چیز کا اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. واصبر, اور صبر کیجیے, ثابت قدم رہیے, ان کی ایذاؤں سے دلگیر نہ ہو. حتیٰ یحکم اللہ, حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے گا. فیصلہ تو ہو گیا تھا, یعنی عملی فیصلہ کر دے, وہو خیر الحاکمین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا فہم بھی نصیب فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے والا بھی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.